کانفرنس کر رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اپنے ناظرین سناتے ہیں۔ مختلف صوبوں کی پولیس یہ ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ ٹوٹل 17,000 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آنے سے پہلے میں چاروں صوبوں سے کنفرم کرا کے آیا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ کیمرے نصب کر دیے ہیں ان پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر، اور قانون کی ایک ریکوائرمنٹ اس سے پوری ہو جائے گی۔ کل تعداد کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی 11,673 ہے۔ ان 11,673 میں سے جو پارٹی بیسس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان میں سے نیشنل اسمبلی کے اندر 1,805 کینڈیڈیٹس پارٹی بیسس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 1,623 کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ حیثیت۔ نیشنل اسمبلی کے اندر 1,805 کینڈیڈیٹس پارٹی بیسس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 1,623 کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں 3,856 پارٹیوں کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 4,399 صوبائی اسمبلیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ریزرو سیٹس کے اوپر نیشنل اسمبلی کے اندر خواتین کے لیے 172 اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 386 کینڈیڈیٹس ہیں، اور غیر مسلم لوگوں کے لیے 44 نیشنل اسمبلی اور 113 صوبائی اسمبلیوں کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ٹوٹل پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہمارے پاس الیکشن کمیشن میں انلسٹڈ ہیں، ان کی تعداد 120 ہے۔ ان 120 میں سے 95 پارٹیاں اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ان 95 پارٹیوں میں سے 88 پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے 5% کی شرط پوری کی ہے، اور 7 پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے وہ شرط پوری نہیں کی ہے۔ آپ کو یہ بھی تجسس ہوگا کہ کتنی سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی چونکہ یہ آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ NA 60 کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہوگا، چنانچہ NA 60 کے اوپر بھی الیکشن نہیں ہوگا، NA 103 فیصل آباد وہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوگا، PK 78 پشاور وہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوگا، PK 99 ڈیرہ اسماعیل خان، PP 87 میاں والی، PP 103 فیصل آباد، PS 6 کشمور جو ان اپوزڈ ہو چکی ہے سیٹ، اور PS 87 ملیر، اور 9ویں PB 35 مصدوم۔ تو یہ 9 سیٹیں کل مقابلے میں شامل نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ملک بھر میں تقریباً 80% یا اس سے زیادہ سامان اور پولنگ بیلٹ پیپرز کا کام، ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں آپ لگاتار آپ کے مختلف چینلز تصاویر دکھا رہے ہیں کہ پولنگ کا عملہ سیکیورٹی جوانوں کے ساتھ مل جل کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی امن عامہ کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم کل پرامن الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیلنج میں پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں طرح طرح کی تھریٹس ابھی بھی ریسیو ہو رہی ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ کل پولنگ کا وقت انشاءاللہ 6 بجے تک ہے، اور کل 7 بجے تک آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتے ہیں۔ 7 بجے کے بعد ہم سب مل جل کے انشاءاللہ الیکشن کا رزلٹ شیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہم صبح سے دیکھ رہے تھے جو میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، ان میں سے میں آپ کو یہ ایک قسم کی کوشن کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ساری شاید اتنی ایکوریٹ نہیں ہیں، کہ کسی جگہوں کے اوپر ہم نے تحقیق کی تو کچھ بیلٹ پیپرز پرانے الیکشنوں کے نظر آئے، کہیں لوکل گورنمنٹ کے بیلٹ پیپرز بھی نظر آئے جن کو دکھایا گیا سوشل میڈیا پہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے، یا جسے کہتے ہیں فرضی بیلٹ پیپر بھی دکھائے گئے۔ وہ ہیں ہی فرضی جس کے اوپر فرضی لکھا گیا ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کے تمام کولیگ جو مختلف جگہوں پہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ایسی
تصاویر اور ایسی ویڈیوز کو چیک کر لیں تاکہ عوام میں ایک قسم کا منفی تاثر نہ جائے اور ایک مثبت فضا میں ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کے اندر جائیں۔ میں نے ابھی نادرہ سے رپورٹ طلب کی تھی کہ جو لاہور میں یہ جو شناختی کارڈ ملے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے شناختی کارڈ زائد المیعاد تھے اور ایسے لوگوں کے تھے جن کو نئے شناختی کارڈ جاری ہو چکے ہیں، اور یہ کیوں اس جگہ پہ پائے گئے، کس نے وہاں پہ رکھے، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہ چانس نہیں ہو سکتا ہے کہ بوریوں میں اکٹھے اتنے شناختی کارڈ مل جائیں۔ تو مجھے چیئرمین نادرہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں گے اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں گے۔ لیکن اس میں ایک مثبت چیز ہے کہ یہ چیزیں انعت بھی ہو رہی ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں چھپ نہیں رہی ہیں، آپ کے ذریعے قوم تک پہنچ رہی ہیں اور اس سے ٹرانسپیرنسی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں یہ آپ کے توسط سے ایک بہت اہم بات اپنے تمام ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے کرنا چاہوں گا کہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم قانون کے تحت مینڈیٹری ہے۔ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہی آپ نے ہمیں رزلٹ ارسال کرنا ہے۔ تو میری تمام اپنے قابل احترام ریٹرننگ آفیسر صاحبان سے درخواست ہے کہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہی کا طریقہ کار استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ہمیں بعض جگہوں سے یہ شکایت آئی کہ شاید رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے اوپر بھی کچھ لوگ پس و پیش کر رہے ہیں یا ان کے اوپر ان کو کوئی وہم ہے۔ میری ان سب ریٹرننگ آفیسر صاحبان سے گزارش ہے کہ آر ٹی ایس کو کامیاب کریں اور ہمیں آر ٹی ایس کے ذریعے رزلٹ فوری بھیجیں۔ آر ٹی ایس کا رزلٹ فوری آنے سے مختلف شکوک اور مختلف جسے کہتے ہیں کانسپریسیز خود بخود دم توڑ جائیں گی، کیونکہ اس کے ذریعے بڑے ریئل ٹائم میں فوری رزلٹ موصول ہونا شروع ہو جائے گا۔ 8300 کی ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ 1.5 کروڑ لوگ ابھی تک 8300 کو ہٹ کر چکے ہیں۔ میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج رات تک اپنے ووٹ 8300 پہ ضرور چیک کر لیجئے، اس لیے کہ کل چیک کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ٹریفک کا اتنی کنجیشن ہو کہ آپ کو اس کے لیے وقت درکار ہو۔ تو ابھی سے 8300 کے اوپر جائیے اور اپنا ووٹ، اپنا پولنگ اسٹیشن چیک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل میپ کے اوپر اپنے پولنگ اسٹیشن کی اگر تصویر نظر آ سکتی ہے تو ضرور دیکھیے اور اپنا قیمتی ووٹ ضرور ڈالیے۔ ووٹ ڈالتے وقت آپ جب جائیں، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیگ باہر چھوڑ کے جائیں، ورنہ اس کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اپنا موبائل باہر چھوڑ جائیں، اس کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چند ایسی ہدایات جو ہم بار بار کر رہے ہیں، میں آپ کی وجہ سے تمام ووٹرز کو، تمام قوم سے اپیل کروں گا کہ ان کو ضرور خاطر میں لائیں اور ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں۔ ہم نے یہ بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ کل اگر بارش زیادہ ہو اور کسی جگہ کے اوپر پولنگ اسٹیشن اس قابل نہ ہو کہ وہاں پہ ووٹ ڈالا جا سکے، تو ہم نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اس کے لیے بھی مناسب ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس کے مشورے سے اس کو ایک مناسب جگہ کے اوپر شفٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن خود نہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کے مشورے کے ساتھ اور ریٹرننگ افسر کو کے علم میں لانے کے بعد۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آبزرورز آئے ہوئے ہیں ای یو سے بھی اور باقی بھی، سو فار جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے اپنے کیا بات کی ہے انہوں نے اس حوالے سے؟ جی مہربانی، آپ نے یہ سوال کیا۔ ہماری ان سے بہت تفصیلاً اور متعدد بریفنگز ہو چکی ہیں۔ میں اور میرے ساتھی ان کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہے، ہم ان کو بہت بریفنگز دیں۔ جو مجھے ابھی تک تاثر ملا ہے کہ وہ بڑا ایک قسم کا جامع جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ نہ صرف ہمیں مل رہے ہیں، وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو مل رہے ہیں اور الیکشن کی فضا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں، میڈیا سے مل رہے ہیں۔ تو میرا اپنا تاثر تو یہ ہے کہ وہ ایک مثبت امیج بنا کے جائیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ تو آر ایم ایس اور آر ٹی ایس ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، آپ کا ہر روز آپ کو نتائج فراہم کریں گے،
मीडिया को नताइज फराहम करने का क्या तरीका कार होगा बर वक्त, और दूसरा आपने फरमाया कि अभी भी आपको थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि वो क्या है। देखें, जो आपने आपको रिजल्ट शेयर करने की बात है, आप मेरा ख्याल है हमारे साथ कल चक्कर लगाएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, तो मैं और आप हम मिल के इकट्ठे रिजल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोई उसमें खुफिया चीज़ नहीं है, हम मिल के देखेंगे। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल हमारा चैनल होगा उस वक्त, क्योंकि स्टेट का चैनल PTV है, तो हम उनके ज़रिए शेयर करेंगे। थ्रेट्स की आपने बात की, देखें थ्रेट्स ही को सामने रखते हुए इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी का अमला तैनात किया गया है। हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। थ्रेट्स हैं उनके बारे में बताएं कि क्या है वो। थ्रेट्स पोलिंग स्टेशंस को भी थ्रेट्स हैं, पोलिंग के अमले को भी थ्रेट्स हैं, सियासी लीडर्स को भी थ्रेट्स हैं, तो इन सब को थ्रेट्स